آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے روحانی مسائل پر بات کرنے والے ہیں جو لوگ اکثر کہتے ہیں مجھے یہ پریشانی ہے۔ کسی کو رات میں ڈر لگتا ہے، کسی کے گھر میں جھگڑے ختم نہیں ہوتے، کسی کا کام بنتے بنتے رک جاتا ہے۔ تو آج ہم ایسے ہی 20 اہم سوال لائے ہیں اور اس کے ساتھ آسان اور اثردار علاج بھی بتائیں گے تاکہ آپ خود سمجھ سکیں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل رضوی روحانی شفا خانہ اور میں ہوں آپ کا بھائی شمیم اختر قادری رضوی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 20 روحانی پریشانیوں اور اس کے آسان علاج کے لیے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا بھی سوال اس میں شامل ہو۔ ایک کے بعد ایک میں سوال بتاتا جاؤں گا اور اس کے حل بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ جو سوال بھیجے ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے مجھے بھیجے ہیں اور میں نے اس کو سیو کر کے رکھا ہے۔ سب سے پہلا سوال ارمان بھائی نے پوچھا ہے کہ حضرت مجھے سوتے وقت ڈر لگتا ہے۔ ارمان بھائی یا کسی کو بھی اگر سوتے وقت ڈر لگتا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دل پر دم کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ڈر لگنا ختم ہو جائے گا۔ دوسرا سوال صبا پروین نے پوچھا ہے میرے گھر میں ہر وقت جھگڑا اور تناؤ کا ماحول بنا رہتا ہے، تو اس کے لیے کسی کے گھر میں بھی اگر جھگڑے وغیرہ کا ماحول ہے تو ان کو چاہیے کہ روزانہ سورہ کوثر کو 110 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں، ممکن ہو تو پورے گھر والوں کو پلائیں یا پھر پورے گھر پر اس پانی کا چھڑکاؤ کریں، انشاءاللہ تعالی گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ندیم انصاری بھائی نے پوچھا ہے مجھے لگتا ہے کوئی میرے آس پاس ہے اور ڈر لگتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے تلاوت کریں، انشاءاللہ تعالی جس کو بھی ڈر لگتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ فرحان صدیقی نے کہا ہے کہ میرا کام بنتے بنتے رک جاتا ہے۔ کسی کا بھی کام اگر بنتے بنتے رک جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے یا لطیفو 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کام بننے لگے گا۔ اس عمل کو فجر بعد کریں۔ رخسار بانو نے کہا مجھے بلا وجہ گھبراہٹ اور ڈر لگتا ہے۔ کسی کو بھی اگر گھبراہٹ اور ڈر ہو تو اللہ کا ذکر کریں روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ، گھبراہٹ اور ڈر ختم ہو جائے گا۔ ارمان بھائی نے پوچھا ہے مجھے عبادت میں دل نہیں لگتا۔ جس کا بھی عبادت میں دل نہیں لگتا ہے اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وضو میں رہے اور اس کے علاوہ استغفار کی کثرت کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی عبادت میں دل لگنے لگے گا۔ سابانہ خاتون نے کہا ہے کہ میرے بچے ڈرتے ہیں اور بہت زیادہ روتے ہیں۔ کسی کے بچے اگر ڈرتے ہوں یا بہت زیادہ روتے ہوں تو تینوں کل پڑھ کر دم کریں، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، تینوں کو پڑھ کر بچوں پر دم کریں، پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ ڈرنا اور رونا بند کر دیں گے۔ عاقب ملک بھائی پوچھتے ہیں مجھے بار بار نقصان ہو جاتا ہے۔ بار بار نقصان غالباً یہ کام کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے۔ اگر کسی کے بھی کام میں نقصان ہو جاتا ہے تو آپ سورہ واقعہ روزانہ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھیں صبح میں کام پر جانے سے پہلے، انشاءاللہ تعالی بار بار جو کام میں نقصان ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پروین اختر پوچھتے ہیں مجھے گھر میں عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں تو ایسے کو چاہیے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ پوری آیت پڑھیں، پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے پیئیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کسی طرح کا کوئی اثرات ہو اور کسی عامل سے رابطہ ضرور کریں۔ نسرین بی بی نے کہا ہے میری شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ اگر کسی کے بھی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہو تو یا لطیفو کا ذکر کریں روزانہ 313 مرتبہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی شادی کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ فیض بھائی نے کہا ہے مجھے ہمیشہ بے چینی اور ڈر رہتا ہے۔ اگر کسی کو بھی بے چینی اور ڈر رہتا ہو اس کے دل میں تو سورہ قریش اور اس کے علاوہ آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں، چہرے پر لگائیں، انشاءاللہ ڈر اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔ 12واں سوال شمیر قریشی نے پوچھا ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ اگر کسی کو بھی غصہ آتا ہو تو سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہر وقت وضو میں رہے، اس کے علاوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھتا رہے، انشاءاللہ تعالی غصے میں کمی آ جائے گی۔ ساجدہ بیگم نے پوچھا ہے مجھے عجیب سپنے آتے ہیں۔ کسی کو بھی اگر رات میں سپنے آتے ہوں سوتے وقت، سونے کے بعد، تو ان کو چاہیے کہ چاروں کل پڑھ کر دم کر لیں اپنے سینے پر، انشاءاللہ تبارک و تعالی خواب میں کمی آ جائے گی۔
नुसरत जहां ने कहा है मेरे घर में बरकत नहीं है। किसी के घर में भी अगर बरकत का मसला हो तो सूरह वाक़िया की तिलावत करें, इंशाअल्लाह ताला घर में बरकत होगी। वसीम अकरम भाई ने कहा है मेरा काम रुक जाता है। अगर आपका काम रुक जाता है और अगर आपने कुरान मुकद्दस को पढ़ा है तो सूरह यासीन शरीफ रोजाना एक मरतबा पढ़ लें, और अगर आप नहीं पढ़ सकते सूरह यासीन शरीफ तो सूरह फातिहा 70 मरतबा पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला आपका रुका हुआ काम बनता रहेगा और आपका काम रुकेगा भी नहीं। शाहिद रजा भाई ने कहा है मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। अगर आपको अंधेरे में बहुत ज़्यादा डर लगता है तो सबसे पहली चीज़ कि आप कोशिश करें अंधेरे में ज़्यादा ना जाएं, और उसके अलावा आप सूरह कुरैश की तिलावत करें रोज़ाना 72 मरतबा, इंशाअल्लाह ताला आपके दिल से डर ख़त्म हो जाएगा। रूबीना शेख कहती हैं मुझे लगता है किसी ने मुझ पर कुछ करा दिया है। तो रूबीना शेख जी, सबसे पहली चीज़ ये कि आप खुद से अपना दिमाग ना लगाएं। अगर आपको ये लगता है किसी ने कुछ करा दिया है तो आप सबसे पहले किसी आमिल से राब्ता करके अपना मुकम्मल इलाज कराएं कि अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया हो तो आपको पहले मालूम हो। और ऐसे ही अगर आप ख्याली पुलाव बनाती रहेंगी तो फिर इसमें आपका वहम और बढ़ता जाएगा और आपको दिक्कत होती जाएगी। खालिद मंसूरी ने कहा है मेरा वक्त हमेशा ख़राब रहता है। अगर आपका वक्त हमेशा ख़राब रहता है, इससे मुराद जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको हर वक्त काम की परेशानी और दिक्कत रहती है। अगर ऐसा मसला हो तो आप सबसे पहले सदका दें, जितना हो सके सदका देते रहें। उसके अलावा इस्तग़फ़ार की तिलावत करते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपका वक्त जो आपके कॉल के मुताबिक बिगड़ गया है वो सही हो जाएगा। उसके अलावा तबस्सुम फातिमा कहती है मुझे अकेलापन अच्छा लगता है और दिल उदास रहता है। अगर आपको अकेलापन अच्छा लगता है और आपका दिल उदास रहता है तो सबसे पहली चीज़ कि आप अपने दोस्त यार अहबाब रिश्तेदार से मिलने जुलने की ज़्यादा कोशिश करें ताकि आपका जो अकेले में दिल लगता है वो ना लगे। उसके बाद दुरूद शरीफ की कसरत करें, इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपका ये जो मसला है वो दूर हो जाएगा, दिल उदास रहने वाला। 20वां और आखिरी सवाल, ज़ीशान अहमद भाई कहते हैं मुझे समझ नहीं आता मेरी परेशानी रूहानी है या जिस्मानी। अगर आपको आपकी परेशानी समझ नहीं आ रही तो आप किसी आमिल से राबता करें या हमसे राबता करके, स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा होगा, इंशाअल्लाह ताला आप राबता कर लें, आपकी परेशानी दूर करने के लिए बता दिया जाएगा। अगर आपको भी कोई रूहानी परेशानी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए ताकि हम उस पर वीडियो आगे बना सकें। नादरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरों तक शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह आप सबकी हर परेशानी दूर फरमाए। बस अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर मिलूँगा इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।